یہ 1987 کی گرمیوں کی بات ہے جب امریکی سپریم کورٹ میں دو طبقات ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ایک طبقہ پادریوں کا تھا اور دوسرا سائنسی سوچ رکھنے والا۔ دونوں طبقات میں ہونے والا جھگڑا بھی کچھ عجیب نوعیت کا تھا، یعنی ارتقاء درست ہے یا تخلیق درست ہے۔ پادریوں کا گروہ جو اپنے آپ کو تخلیقی یا فطری سائنس کا حامی کہہ رہا تھا، وہ اس بات کے حق میں تھا کہ آج سے کچھ ہزار سال پہلے خدا نے یہ زمین خلق کی تھی اور پھر زندگی، جبکہ دوسرا گروہ سائنسی سوچ رکھنے والا تھا جو ارتقاء پر بحث کرنا چاہتا تھا۔ ان کی دعویٰ تھی کہ یہ زمین کائنات کے بے تدریج یا مرحلے وار تخلیق کا نتیجہ ہے اور اس پر موجود زندگی بھی مرحلے وار ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے آج موجود زندگی اس کا نتیجہ ہے۔ اس مقدمے کی کارروائی کے دوران دونوں طبقات کی جانب سے اپنے اپنے موقف بیان کیے گئے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی پیش کیے گئے۔ دونوں فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے ووٹنگ کروائی، جس میں سادہ اکثریت سے ارتقاء کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا اور ساتھ میں عدلیہ نے یہ حکم بھی دیا کہ جن اسکولوں میں ارتقائی سائنس کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا وہاں بھی اس مضمون کو پڑھانے کا انتظام کیا جائے، یعنی کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں مذہب اور سائنسی نقطہ نظر کو قطعی طور پر الگ کر دیا گیا۔ بظاہر اس فیصلے سے ارتقائی حامیوں کی خوشی فطری تھی۔ فوسلز اور حیاتیاتی سائنس کے ماہر اسٹیفن جے گولڈ نے کہا کہ بس اب کھیل ختم ہو چکا، اب میدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور ماہر کا یہ خیال تھا کہ تخلیقات کے حامی اب اسکولوں میں ارتقائی سائنس کے ساتھ تخلیق کے موضوعات پر بحث کرانے کے لیے استادوں کو مجبور نہیں کریں گے۔ تخلیقات کے حامیوں پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے فاضل وکلاء نے اپنے خیالوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تخلیقات ابھی مری نہیں ہے، یہ اب بھی زندہ ہے۔ اس موضوع پر بحث و تدریس کے روشن مواقع ابھی بھی اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے۔ ایک دوسرے حامی نے کہا کہ یہ تو صرف کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم پھر عدالت جائیں گے، یقیناً اگلی بار اچھا مقابلہ کریں گے اور پھر جیت ہماری ہوگی۔ کیونکہ اس فیصلے کا اطلاق صرف پبلک اسکولوں پر کیا گیا تھا، لیکن تخلیقات کے عنوان پر کتابیں اور اس موضوع پر مزید پرچار کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ محض تخلیق کے حامی اس فیصلے کو ایک وقتی جیت قرار دے رہے تھے۔ بہرحال یہ کیس تو اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یہ بحث ابھی بھی موجود ہے۔ 1925 میں ارتقائی نظریے کو امریکہ کے نصاب میں شامل کر دیا گیا اور پھر وہاں سے اس نظریاتی بحث کی شروعات ہوئی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ ارتقائی نظریہ کیا کہتا ہے جو اتنے زیادہ بحث اور تنقید کا نشانہ بنتا رہا۔ بنیادی طور پر ارتقاء کی لفظی معنی سلسلے وار یا بے تدریج فطری ترقی یا اضافہ ہے۔ انگریزی میں اس عمل کو ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق اس کرۂ ارض پر موجود تمام پودے اور جاندار ایک طویل ارتقائی عمل سے گزر کر موجودہ حالات تک پہنچے ہیں۔ زندگی کا شروعاتی روپ ایک سیل یا خلیے پر مشتمل ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے ایک فرانسیسی سائنسدان لا مارک نے اپنی کتاب فلاسفیا زولاجیکا میں پیش کیا تھا۔ لا مارک کا یہ نظریہ اب بھی اپنے اندر کچھ خامیاں اور کوتاہیاں پیش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس پر کافی پرچار کی گئی۔ آخرکار انگریز سائنسدان چارلس ڈارون نے 1859 میں اپنے وسیع تر مشاہدے اور عظیم الشان تحقیق کے بعد اپنے کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز میں باقاعدہ طور پر یہ خیال پیش کیا
کہ کائنات میں موجود ہر شے ارتقاء کا نتیجہ ہے، ڈارون نے پہلی مرتبہ صاف الفاظ میں اس خیال کو رد کر دیا کہ یہ دنیا کسی مخصوص تخلیق کا نتیجہ ہے یا اس کائنات میں موجود تمام انواع کو کسی مافوق الفطرت ہستی یعنی میٹا فزیکل اینٹی کے تخلیق کا نتیجہ ہے۔ چارلس ڈارون نے تمام سادہ الفاظ میں یہ کہا کہ انسان سمیت اس کائنات میں موجود تمام انواع اس طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے جو زندگی وجود میں آنے کے بعد سے ابھی تک رواں دواں ہے۔ ڈارون نے کہا کہ انسان بھی اس ارتقائی عمل کے ذریعے سے سادہ جانوروں سے نکلا ہے۔ یہ نظریہ مذہبی پادریوں کی کیمپس پر ایسے گرا جیسے سائنسدانوں نے کوئی بم گرا دیا تھا۔ ڈارون کا یہ انکشاف مقدس انجیل کے اس مخصوص تخلیق کے نظریے دی تھیوری آف اسپیشل کریشن کے بالکل برعکس تھا جس نے مذہبی حلقوں میں جیسے آگ بھڑکا دی ہو۔ یہ بات اشرف المخلوقات حضرت انسان کی شان میں گستاخی کے برابر تھی۔ ظاہر ہے ایسے مہمان اور عالیشان ہستی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ سگمنڈ فرائڈ جو کہ ایک جرمن نیورولوجسٹ ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تاریخ میں سائنسدانوں کے ہاتھوں 2 دفعہ مذہب کی رسوائی ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ جب یہ معلوم ہوا کہ زمین اس کائنات کا مرکز نہیں بلکہ یہ کائناتی نظام خود ایک نقطے کے مثل ہے اور یہ دور گلیلیو اور بروناؤ کا تھا، اور دوسری دفعہ جب علم حیاتیات بائیولوجی نے انسان کو اپنی مخصوص تخلیق کی عظمت سے محروم کر کے عام حیوانات اینیمل کنگڈم سے اس کی ابتدا کی طرف دھکیل دیا۔ ڈارون کے اس نظریے کے بعد پادریوں نے اس سائنسی دریافت پر اعتراضات کیے، الزامات لگائے۔ ہمیشہ کی طرح اس نئی سائنسی تخلیق پر کفر کے فتوے جاری کیے گئے، سائنس کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ دراصل ارتقاء کے نظریے کو تسلیم کرنے سے اس آسمانی الہامی ذہانت ڈیوائن انٹیلیجنس کی نفی ہو رہی تھی جس کے مطابق ہر جاندار چیز کو اس کے خاص ماحول کے مطابق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ تمام لوگ ذاتیاتی انا، اسپیشیز ایگوئزم کے جھوٹے شان اور احساس میں پھنسی آنکھوں پر اندھو وشواس کی پٹی باندھ کے بیٹھ گئے تھے اور حقیقت کی کڑوی گولی ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔